بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سی پیک کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، تو آج ہم اسی حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ دنیا میں دو تین قسم کی اکانومیز پائی جاتی ہیں۔ کچھ ایگریکلچرل اکانومیز ہیں، کچھ انڈسٹریل اکانومیز ہیں، اور کہیں جیسے دبئی ہے کہ وہاں پر ٹریڈنگ اکانومیز ہیں، یعنی ان کی اپنی کوئی پیداوار نہیں ہے، لیکن وہ وہاں پہ ایک تجارتی مرکز بنے ہوئی ہیں، اور اس مرکز بنے ہوئی ہونے کی وجہ سے ان کا بزنس چل رہا ہے، یا وہ اس ملک کی اکانومی چل رہی ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر ایگریکلچر بیسڈ اکانومی بھی موجود ہے، انڈسٹریل بیس بھی موجود ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ایک ایسی جگہ پر موجود ہیں کہ ہم ایک بہت بڑی ٹریڈنگ اور ٹرانزٹ اکانومی بن سکتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ ہمارا 1990 میں شروع ہوا، جب پہلے موٹر وے کی بنیاد رکھی گئی۔ اس وقت کی حکومت کا یہ ایک آئیڈیا تھا کہ جو سنٹرل ایشین کنٹریز ہیں، جو رشیا سے، روس سے جو علیحدہ ہوئی ہیں، ان کو اگر سمندر کے ساتھ ملا دیا جائے تو یہ ایک بہت بڑا روٹ بن جائے گا جس کے اوپر ٹریڈ ہوگی، اور اس کو یقیناً پاکستان کو بھی اس سے بے تحاشا فائدہ ہوگا۔ تو اس سلسلے میں پہلی موٹر وے ہماری جو بنی تھی وہ M1 تھی، جو اسلام آباد سے لاہور تک، M2 تھی، بلکہ M1 جو تھی وہ پشاور سے اسلام آباد تھی، جو بعد میں بنی، اور اسی طرح آگے M3 فیصل آباد، اور M4 ہے وہ جو لاہور سے خانے وال کی طرف آ رہی ہے، اور پھر آگے سکھر تک یہ موٹر ویز کا سلسلہ پہنچ چکا ہے۔ 2013 میں، بلکہ 2014 اور 15 میں یہ دوبارہ سے ایک سلسلہ شروع ہوا جس میں چائنا انوالو ہو گیا۔ پہلے جو موٹر وے وغیرہ بنا رہے تھے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے اپنے انیشیٹو تھے، لیکن جب چائنا نے اس میں دلچسپی ظاہر کی اور انہوں نے ون بیلٹ ون روڈ کا ایک کنسیپٹ دیا، اور تاکہ وہ پوری دنیا کو ایک کے لیے تجارتی راستے وضع کریں اور اس کے اوپر اپنی بات کریں دنیا کے ساتھ ٹریڈ، تو انہوں نے بجا طور پر پاکستان کا انتخاب کیا، کیونکہ پاکستان ہی ان کو شارٹسٹ روٹ پڑتا تھا سمندر تک پہنچنے کے لیے۔ تو اس کو انہوں نے بہت سارے منصوبے یہاں پر شروع کر دیے۔ اب جب یہ منصوبے شروع ہوئے جن کے اندر روڈز نیٹ ورک اور ریل نیٹ ورک اور دیگر تھے، تو ظاہر ہے پاکستان کی گورنمنٹ نے یہ چاہا کہ جب یہ ہو رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے منصوبے بھی آ جائیں جس میں پاکستان کو اندرونی طور پر بھی فائدہ ہو۔ تو اس کے لیے میں تھوڑا سا مختصراً اس کو بتاتا جاؤں گا آپ کو، اس کے 2-3 حصے کرتے ہوئے۔ ایک حصہ اس کا ہے جس کو ہم روڈز نیٹ ورک کہہ سکتے ہیں، کہ روڈز کو آپ نے گوادر کے ساتھ اور کراچی کے ساتھ اور اس ملانا ہے۔ تو اس وقت ہماری جو یہ موٹر ویز تھیں لاہور اور ملتان، وہ بنی، جو انکمپلیٹ تھی تو وہ پھر کمپلیٹ ہو گئی، اور پھر ملتان سے سکھر موٹر وے اسی وقت بنی۔ یہ اس کو ہم کہتے ہیں سی پیک کا ایسٹرن روٹ، جو مشرقی روٹ ہے۔ اس کے بعد اس کو اوپر تھا کوٹ تک، مانسیرا سے آگے ایک جگہ ہے تھا کوٹ، وہاں تک بنا لیا گیا، اور جو وہاں سے آ کے جو پشاور والے موٹر وے کو ملتی تھی، اور پھر یہاں سے ہوتی ہوئی لاہور والے موٹر وے سے فیصل آباد سے ہوتی ہوئی ملتان اور پھر سکھر تک پہنچ گئی۔ دوسرا روٹ تھا جس کو ویسٹرن یا غربی روٹ کہتے ہیں، جو کہ M1 بلکہ جو ہے حقلہ کے پاس سے، وہاں سے لے کر ڈیرہ اسماعیل خان اور پھر آگے یارک اور کوئٹہ، اور پھر کوئٹہ سے ہوتی ہوئی گوادر تک پہنچنی تھی۔ تو وہ ڈیرہ اسماعیل خان تک وہ روڈ جو ہے وہ بن چکا ہے، اور اس کے آگے جو بلوچستان کے اندر جو کوئٹہ ٹو گوادر ہے، وہاں پہ بھی کافی کام ہو چکا ہے، اور باقی جو کام ہے وہ اب شروع ہے۔ بدقسمتی سے جب 2018 میں پاکستان کے اندر حکومت تبدیل ہوئی، تو اس کے بعد کسی وجہ سے اس سی پیک کے اوپر کام کو روک دیا گیا۔ تو اس سے پہلے کافی سارے کام ہو چکے تھے، جس طرح بھی میں نے روڈز کے گنوائے، لیکن بہت سارے کام جو تھے وہ یا رک گئے یا وہ انتہائی حد تک سلو ہوتے گئے۔ بہرحال ہم ان روڈز کے نیٹ ورک کو، ایک تو جس طرح میں نے بتایا کہ یہ 2 روٹ ہیں، ایسٹرن اور ویسٹرن، ایک سینٹرل روٹ بھی اس کا ہے جو گوادر سے لے کے بلوچستان کے سنٹر سے ہوتا ہوا وہ آ کے کوئی میرے خیال میں لورا لائی، اس مقام پر یہ جو ویسٹرن روٹ جا رہا ہے نا، جو ڈیرہ اسماعیل خان والا اور یارہ کوئٹہ والا، اس کو آ کے مل جائے گا، اور وہ پھر جو ہے یہ جو بڑے ٹرالرز اور ان کے لیے وہ شارٹسٹ روٹ ہوگا۔ لیکن فوری طور پر چائنا کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں جو آپ کے ایگزسٹنگ روٹس ہیں جیسے موٹر ویز ہیں، ان سے ملا کے آپ ہمیں گوادر تک پہنچا دیں۔ تو وہ سارے تقریباً کافی حد تک ہو چکے ہیں، یہ میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے بھی ہیں۔
اب جو کام رک گئے تھے اور دوبارہ اب الحمدللہ سی پیک کا کام دوبارہ شروع ہے۔ تو اس کے لیے جو چیزیں ہیں، ایک تو جو ہماری لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے بنی اور پھر اس نے راولپنڈی تک آنا تھا، اس پہ کام سلو تھا۔ اب سیالکوٹ کھاریاں موٹر وے پر کام شروع ہو چکا ہے۔ اسی طرح جو ہمارے ہیں روڈز ہیں، ایک M8 جا کے بنتا ہے جس کو رتو ڈیرو اور گوادر شاہراہ کہتے ہیں، وہاں سے ایک لنک کر کے اس کو ایرانین بارڈر تک، خاران تک شاید جو ہے وہاں تک اس کو پہنچایا جا رہا ہے۔ ایک اور وہ کوئی خاران نوکنڈی بھی ہے، لیکن بہرحال ایرانین بارڈر تک وہ روڈ ادھر سے اس پہ کام شروع ہو گیا۔ وہ 115 کلومیٹر کی روڈ ہے، اس کا کچھ دن پہلے ہی ٹینڈر ہوا اور وہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو ہمارا ویسٹرن روٹ تھا اس پہ بھی کام شروع ہو گیا ہے۔ سینٹرل روٹ پہ کوئی تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے، لیکن وہ شاید اس کے بعد والے حصے میں آئے گا۔ یہ تو تھوڑا سا روڈز کا تھا، اس کے اور ہو سکتا ہے میں کچھ روڈز بیچ میں سے مس بھی کر گیا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا ریلوے کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، جس میں سے اس وقت جو ہے سکھر سے لے کے گوادر تک ریلوے کی زمین اس وقت خرید لی گئی تھی 2018 سے پہلے۔ اب اس کے اوپر آن گراؤنڈ کام شروع ہونے والا ہے، اور اس کے لیے ابو ظہبی کی ایک کمپنی، وہ بھی سی پیک کا ایسا پارٹنر بنے ہیں، اور ابو ظہبی کی ایک کمپنی جو ہے وہ سکھر سے لے کر گوادر تک وہ ریل بچھانے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ریل کا ایک بہت بڑا منصوبہ جو چائنا کا سی پیک کا ہے، وہ اسلام آباد سے کراچی تک، جس کو ML1 کہتے ہیں، ML مین لائن 1 یا اس طرح کا اس کا نام ہے۔ ML1 اس طرح ہے کہ اس کے باہر جنگلہ لگا ہوگا، اسی طرح جس طرح موٹر وے کے باہر جالی لگی ہوتی ہے، تو وہ یعنی وداؤٹ پھاٹک، کسی قسم کی رکاوٹ کے بغیر وہ ٹرین جائے گی، اور اس کی سپیڈ بھی 120 کلومیٹر سے لے کے تقریباً 180 کلومیٹر تک ہوگی۔ یعنی اسلام آباد سے کراچی کا فاصلہ جو ہے وہ شاید 7-8 گھنٹوں تک آ جائے، تو وہ مال برداری کے لیے، اور پھر وہ سکھر سے یقیناً اس کو بھی جو گوادر سے مال آ رہا ہے یا ادھر اس کو بھی ٹچ کرے گی، گوادر والی ٹرین بھی اس کے اوپر آ سکے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے ریلوے کا۔ تو یہ روڈز اور ریلوے کے نیٹ ورک کے ساتھ ساتھ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جو ہے یہ شاید صرف سی پیک کا مطلب صرف روڈز ہیں، اور وہ کسی ایک ہمارے مغربی روٹ کو ہی سی پیک سمجھتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو روڈز اور اس کا بتایا۔ اس کے علاوہ سی پیک کے اندر میں مس کر رہا ہوں، وہ آپ کی اورنج ٹرین بن چکی ہے لاہور کے اندر، اور اس کے علاوہ 3 میٹروز جو ہیں وہ بن چکی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی KPK کے اندر بھی ہے اس طرح کام، ایک اور کوئی دیر کے قریب جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو جو سوات موٹر وے بنا تھا اس کے بارے میں کلیئر نہیں ہوں کہ وہ سی پیک کیسا تھا یا نہیں، لیکن بہرحال اس میں KPK میں بھی روڈز نیٹ ورک موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو چھوٹی روڈز ہیں وہ بھی کنیکٹیوٹی، وہ بھی اس کے اندر ایک آپشن کے طور پر موجود ہے، جو آہستہ آہستہ ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو سی پیک کے اندر مین چیز تھی وہ تھی انرجی، کہ 2013 میں جو لوڈ شیڈنگ کی صورتحال تھی، اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمارا سب سے بڑا اس وقت جو کرائسس تھا وہ بجلی کا ہی تھا۔ تو اس میں بہت سارے ایسے منصوبے تھے جن کے نام فرداً شاید میں نہ لے سکوں، وہ کوئی 12-14 پروجیکٹس بنتے ہیں جن کے کوئی 12,000 میگا واٹ کے قریب وہ بجلی جو ہے اس کے منصوبے ان 3-4 سالوں میں لگا دیے گئے، اور لوڈ شیڈنگ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ اب جو شروع ہو رہے ہیں، دوبارہ سے سی پیک شروع ہو رہا ہے، تو الحمدللہ اس کے اندر 4-5 منصوبے وہ ہیں جو اس کے اٹامک بجلی کے ہیں، جس میں ایک وہ کینپ 3 کینپ 4 ہے، ایک چشمہ ہے اس کا ہے۔ اس طرح تو پہلے جو منصوبے مکمل ہوئے تھے ان میں ایک بہت کچھ تو وہ تھے جو سی پیک میں شامل تھے، سی پیک کی وجہ سے شروع ہوئے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو پریویسلی آ رہے تھے، جیسے وہ نیلم جیلم کا آپ نے نام سنا ہوگا، تو وہ بھی اسی دور میں مکمل ہوا۔ اسی طرح روڈز میں جیسے لواری ٹنل تھا، بڑا ایک پرانا منصوبہ، وہ کمپلیٹ ہوا، اور کئی ایسی چیزیں تھیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس جو بجلی کے اب یہ منصوبے لگ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بجلی کے جو شروع تھا اس وقت بھی وہ داسو ایک رن آف ریور اسے کہتے ہیں، کہ ایک دریا سے پانی، جس طرح یہ غازی بروٹھا کا تھا اٹک کے پاس، اسی طرح کی کوئی چیز ہے کہ آپ دریا کے بہاؤ کو ہی کنٹرول کر کے اس کے اوپر آپ بجلی کی ٹربائن لگا دیں گے، اور اس کو آپ کو وہ نہیں کرنا پڑے گا، سٹوریج نہیں کرنی پڑے گی، ڈیم نہیں بنانے پڑیں گے۔ اس کے 2 حصے ہیں، اور دونوں تقریباً 2000 سے 2500 میگا واٹ کے درمیان ہیں، یعنی وہ دونوں ملا کے ان تربیلا سے بڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو بھاشا ہے، بھاشا پہ اس وقت کی زمین کی خریداری ہو چکی تھی، اور اس کے لیے کوئی 100 ارب کے قریب روپے بھی رکھے جا چکے تھے، لیکن وہ کام شروع نہ ہو سکا، اور اب بھاشا کے اوپر
کام تیزی سے وہ بھی شروع ہو سکتا ہے، تو وہ بھی تقریباً 4,500 تو یہ جب ہائیڈل کی بجلی آئے گی تو ظاہر ہے ہماری بجلی سستی بھی ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم ہے جس کے ابھی پری فیزیبلٹی لیول کا کام ہوا ہے، ابھی اس کی فیزیبلٹی اور اس پہ نہیں ہے، وہ ایک ہے کٹ ذرا ڈیم اسے کہتے ہیں، وہ بھاشا سے بھی اوپر ہے، اور وہ اتنا بڑا ڈیم ہے کہ اس ایک ڈیم سے آپ کی 30,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن وہ ایک لانگ ٹرم منصوبہ ہے، وہ ابھی شاید نہ ہو، کچھ عرصے کے بعد وہ شروع ہو، لیکن وہ بھی پائپ لائن کے اندر بہت سارے سی پیک کے منصوبے پائپ لائن کے اندر بھی ہیں جو ابھی پری فیزیبلٹی اور فیزیبلٹی سٹیج پہ ہیں، جن کا میں ذکر کروں یہ تو وہ ہیں جو اس کے ایگزیکیوٹ یا تو کمپلیٹ ہو چکے ہیں یا پھر وہ ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں یا ابھی ہونے جا رہے ہیں۔ تو یہ بجلی کے تھوڑے سے منصوبوں کا ایک تھا۔ اس کے علاوہ روڈز نیٹ ورک کے بعد جب آپ انرجی کرائسس اور یہ ساری چیزیں کر لیتے ہیں تو اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اور منصوبے ہیں جن کو ہم سوشل سیکٹر آپ سمجھ لیں یا سوشل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، جس میں سے ابھی گوادر کا ذکر آئے گا تو گوادر میں ایک پاک چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل بہت بڑا بن رہا ہے۔ اس طرح اب جب گوادر کا ذکر ہے تو گوادر کے حوالے سے میں نے دوسرے منصوبوں کا ذکر نہیں کیا، اس میں ٹیکنیکل کالج بھی ہے وہاں پر، اور جو اس کے لیے اس کے علاوہ ایک وہاں پہ سمارٹ سٹی بہت اعلیٰ لیول کا شہر بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ پانی کے 2 بڑے منصوبے ہیں ڈی سیلینیشن کے، کہ سمندر کے پانی کو صاف کر کے کیسے قابل استعمال بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ وہاں کے لوگوں کے لیے بہت سارے ایسے چیزیں ہیں، یعنی گوادر تو آپ یوں سمجھ لیں کہ دوسرا دبئی آپ کے سامنے بہت جلد آپ کو نظر آئے گا۔ تو اس طرح جو دیگر سوشل سیکٹر کے ہیں اس میں پاورٹی ایلیویشن ٹریننگ ہے کہ غربت کو دور کرنے کے لیے ایک خاص ٹریننگ ہو، یہ بھی اس میں بھی کچھ کام ہو چکا ہے اور کچھ جاری ہے۔ اس کے علاوہ جو NDMA ہمارا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، اس کی کیپیسٹی انہانسمنٹ کے لیے بہت ساری کام ہوا ہے اور مزید ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ کے لیے جو ووکیشنل ہمارے بہت سارے آپ ادارے دیکھتے ہیں جہاں پہ فری ٹریننگ دی جا رہی ہے بچوں کو، ووکیشنل ٹریننگ، ٹیکنیکل ٹریننگ، یہ بھی سی پیک کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ ایگریکلچر کے حوالے سے بہت سارے کہ بیج ڈیولپ کی جائیں، مل کے کھادیں مل کے چائنا اور پاکستان ڈیولپ کریں، اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ سولر جو لائٹنگ ہے، مثلا اسٹریٹ لائٹس ہو گئیں، ویسے ہو گئی کہ وہ ان کو سولر پہ کنورٹ کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ 50 سکولز ہیں، یہ اس میں میں ابھی واضح نہیں ہوں کہ یہ کس ایریا میں نیولی ایمرجڈ ڈسٹرکٹس لکھے ہوئے تھے، تو یہ میرے ذہن میں تھا شاید فاٹا یا اور کچھ ایسے ڈسٹرکٹس ہیں بلوچستان کے، یا ان کے اندر 50 بڑے سکولز جو ہیں وہ بھی چائنا کے تعاون سے بن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کی اوورسیز اسٹوڈنٹ اسکالرشپس ہیں بہت ساری، تو یہ بھی اس میں شامل ہے۔ میڈیکل کے اندر میڈیکل کی جو اکوپمنٹس ہے، میڈیکل کے لیے جو میڈیسنز ہیں اور اسکالرشپس ہیں، یہ ساری چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ گوادر ہاسپٹل کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ایگریکلچرل کی جو ٹریڈنگ ہے اور اس کے لیے ڈفرینٹ قسم کی اور میڈیکل اور وہ ساری چیزیں ہیں، اور ایک اور بہت بڑی چیز جو ہے وہ ہے پنجاب تیانجن کوئی شہر ہے اس کا چائنا کا، پنجاب تیانجن یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی۔ یہ ایک ٹیکنالوجی کے ویسے تو سکولز اور کالجز ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی بننے جا رہی ہے کہ جہاں پہ ہمارے جو بچے جب سی پیک، یہ بہت پہلے شروع ہو گیا تھا اس وقت ہی، کہ جب آپ سی پیک کمپلیٹ ہو تو وہاں پر کام کرنے کے لیے ہمارے پاس ہماری ٹیکنیکل لیبر فورس موجود ہو۔ بیچ میں یہ 4 سال کا جو گیپ آیا اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں رکیں، لیکن اب الحمدللہ دوبارہ ان پر بڑی تیزی کے ساتھ کام ہونے جا رہا ہے۔ یہ تو ہم نے بات کر لی اس کے لیے انرجی سیکٹر کی، روڈز نیٹ ورک کی، ایگریکلچرل کی، میڈیکل اور دیگر فیسلٹیز کی۔ اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑا یعنی آپ کے ملک کے اندر آپ کی جو معیشت کو بالکل چینج کرنے والا ایک ہے، جسے آپ گیم چینجر کہہ سکتے ہیں، وہ ہیں انڈسٹریل اور اکنامک زونز۔ تقریباً 9 کے قریب اکنامک زونز ہیں، اور اس کے علاوہ 16 یا اس سے زیادہ شاید انڈسٹریل زونز ہیں، جن میں ہم نے 3-4 سالوں میں ان کا انفراسٹرکچر بنا کے دینا تھا کہ وہاں پہ جو بلڈنگز وغیرہ یا اس کی روڈز کی اور دیگر جو لینڈ ایکوزیشن اور یہ ساری چیزیں تھیں وہ ہم نے کرنی تھیں، لیکن ہم وہ پوری طرح لینڈ ایکوزیشن تو ہو گئی تھی 18 سے پہلے، لیکن باقی کام اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کے نہیں ہو سکے۔ اب اس میں کسی حکومت پہ آپ بلیم کریں یا نہ کریں وہ تو سب کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ ابھی آپ اگر دیکھتے ہیں، تھوڑا سا بیچ میں ذکر کر دیں، تو ابھی عمران خان صاحب جو ہمارے ہیں تو انہوں نے
ایک اپنا پلان دیا کہ میں اگر دوبارہ اقتدار میں آیا تو میں یہ میرے نکات ہیں اور یہ اتنے کروڑ جو باہر لوگ ہمارے فارنرز بیٹھے ہیں وہ اتنا پیسہ بھیجیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن آپ کو ان کے پلان میں کہیں پہ بھی سی پیک نظر نہیں آئے گا۔ وہ جو باہر سے پیسہ آئے گا اسے تو ہم اپنا گزارا اپنے جو ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ کر سکتے۔ یہ جتنی چیزیں میں نے گنوائی ہیں، یہ اتنا بڑا پروجیکٹ وہ خان صاحب جو ہیں بیچارے، وہ چونکہ ان کا اس کا شاید کریڈٹ نہیں ملتا یا ان کی شاید یہ، اب میں اگر الزام لگانے پہ جاؤں تو ڈیوٹی تھی اس کو روکنا سی پیک کو، تو وہ اس کا ذکر نہیں کرتے کہ وہ واپس آ کے بھی اس پہ یہ جو میں گنوا رہا ہوں یہ چام وہ گنوائیں وہ، اور وہ کہیں کہ ہم یہ آ کے کام کریں گے، تو وہ اس کا بدقسمتی سے نام نہیں لیتے۔ اب میں آتا ہوں جس کا آخری حصہ ہے وہ ہے انڈسٹریل۔ انڈسٹریل جو ہے یہ ایک بہت بڑا، اس میں اب میں کیا کہوں کہ اس میں آپ کے پاس 4 بڑے اکنامک زونز پر اس وقت کام شروع ہو چکا ہے، اور اس کی جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ چاروں صوبوں کے اندر ایک ایک اکنامک زون بن رہا ہے۔ یہ سب سے بڑا پہلا جو ہے وہ رشکئی اکنامک زون ہے کے پی کے میں، جس میں 2 سے 3 ہزار ایکڑ زمین اس کی، یہ جو تھاکوٹ سے جو موٹر وے آ رہا ہے اور ادھر کہیں اس کی یہ رشکئی جگہ ہے، وہاں پہ یہ اس پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ دوسرا یہ ہے سندھ کے اندر جس کو دھابے جی اکنامک زون کہتے ہیں، یہاں پہ بھی 1000 ایکڑ سے زیادہ زمین کر لی گئی ہے اور اس کے اوپر یہ اس پہ کام شروع ہے۔ تیسرا جو ہے وہ بوستان اسپیشل اکنامک زون ہے بلوچستان کے اندر، یعنی بلوچستان کے اندر بھی ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے الحمدللہ۔ بوستان اسپیشل اکنامک زون 3 سے 4 ہزار ایکڑ زمین پر یہ بنے گا، اور اس کے مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر فروٹ پروسیسنگ کا پہ مین اس کا ہوگا فوکس۔ اس کے علاوہ جو ہے کیمیکل دوسری کیا کہتے ہیں انڈسٹری وہ بھی ہوگی، لیکن مین جو اس کا ہوگا وہ فروٹ کے بلوچستان کے مختلف حصوں سے جو کھجور ہے، جو دیگر فروٹس ہیں، ان سب کو پروسیس کر کے اس قابل بنایا جائے کہ ان کو ہم ایکسپورٹ کر سکیں اور بلوچستان کی تقدیر بدل سکیں۔ اسی طرح جو چوتھا جو ہے وہ علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی فیصل آباد میں ہے، جس کے اندر مینوفیکچرنگ ہے، ٹیکسٹائل ہے، اس کے علاوہ کیمیکل کی فیکٹریز ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور اس میں جو میں نے ذکر کیا تھا رشکئی، اس میں بھی مختلف ہیں، یعنی ہر قسم کی انڈسٹری اور ساری چیزیں، لیکن جو دھابے جی سندھ والا ہے اس میں جو مین فوکس ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کے اوپر ہے، لاجسٹکس کے اوپر، کہ بڑے بڑے جو آپ کی لاجسٹکس کی فرمیں ہوں گی وہاں پر وہ اپنے کارخانے لگائیں گی، بڑے بڑے ٹرالر یا یہ بڑے بڑے جو آپ کی چیزیں ہیں جو ہیوی آپ کی ٹرانسپورٹ ہے، ہیوی جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ بنے گی، یا آپ اس کو کیا کہتے ہیں کنسٹرکشن مشینری اور یہ چیزوں کے کارخانے لگیں گے یہاں پر، اور وہ کارخانے جو ہیں وہ اس سارے سی پیک کے اندر جو لاجسٹکس ہیں اس کو سپورٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے 16-17 وہ انڈسٹریل زون ہے۔ اب میں یہاں پہ تھوڑی سی یہ بھی وضاحت کر دوں کہ انڈسٹریل زون اور اکنامک زون میں کیا فرق ہے۔ انڈسٹریل زون وہ ہوتا ہے جہاں پر مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، مختلف کوئی بھی انڈسٹری ہو سکتی ہے، کہ آپ اس کو ٹیکسٹائل کی ہے یا کسی ٹرانسپورٹ کی ہے یا جو بھی، یا کیمیکل ہے یا ہر طرح کی، اس کو انڈسٹری ہوتی ہے، وہ انڈسٹری ہو جاتی ہے، پھر وہ چیزیں ادھر ادھر ترسیل ہوتی ہیں۔ اکنامک زون یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ انڈسٹری کے ساتھ ساتھ آپ ٹریڈنگ کی ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں، وہاں پہ آپ امپورٹ ایکسپورٹ کی ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں، وہاں پہ آپ بڑی بڑی جس طرح منڈی ہوتی ہے وہ بھی بنا دیتے ہیں انڈسٹری کے ساتھ، اور پھر اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اس میں جو آخری ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک جو اکنامک زون اور ہے جس کو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کہیں گے، وہ گوادر کے اندر بنے گا، اور وہ شاید سب سے بڑا ہوگا، اور اس کے اندر یہ ہوگا کہ وہاں پہ بننے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا 80% وہ ایکسپورٹ ہوگی، اور 20% وہ وہاں پہ جو کمپنیز ہوں گی، جو انڈسٹری ہوگی، وہ پابند ہوں گی کہ وہ پاکستان کے اندر 20% سے زیادہ اپنی چیزیں سیل نہیں کر سکتی۔ تو 80% یعنی وہاں پہ جتنی بھی ایکٹیویٹی، چائنا کی انڈسٹری لگے گی، دیگر لگیں گی، تو وہ 80% جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے لیے مسٹ ہے کہ وہ ایکسپورٹ ہوں گی۔ تو یہ اب میں کیا کہوں کہ پاکستان کے لیے اس سے بڑا کوئی نہ اس سے پہلے کوئی منصوبہ آیا ہے اور نہ ہی کوئی آ سکتا ہے۔ ہم پتہ نہیں کن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ہمیں ان چیزوں کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم نے کس طرف جانا ہے اور کیا ہمارا لائے عمل ہونا چاہیے، اور کس طرح ہم اپنے ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کرتے رہے ہیں پچھلے 4-5 سالوں میں، اور آگے ابھی تک ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سارے جب انڈسٹریل اور اکنامک زون بن جائیں گے تو ان انڈسٹری، جیسے ہم نے دھابے جی کا کہا، رشکئی کا کہا، یا فیصل آباد کو چھوڑ دے وہاں پہ تو ایک شہر موجود ہے، یا بلوچستان کے اندر، اب یہ جس آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ انڈسٹریز کا ایک شہر ہوگا، 100، 200، 300
فیکٹریز وہاں پہ ہوں گی. اب ایک ایک فیکٹری میں 300 500 1000 2000 10,000 لوگ کام کرتے ہیں. تو یہ لوگ کدھر جائیں گے؟ یہ لوگوں نے ادھر رہنا بھی ہے. تو جہاں جہاں پہ انڈسٹریل اور اکنامک زون بنیں گے وہاں پر ایک ایک شہر بھی بننا لازم ہے، اور وہ پلانڈ سٹیز ہوں گی اس کے ساتھ، اور وہاں پہ ایک نیا مطلب ہے آپ یوں سمجھنے کہ نئے شہر ہمارے آباد ہوں گے. تو ہمارے جو بڑے شہر ہیں لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ اور جو انڈسٹریل ہیں ان کے اوپر ہمارا جو برڈن ہے وہ بھی کم ہوگا. ہمارا پنجاب کے اوپر، بلوچستان کے اور یہ کے پی کے سندھ کے جو زون ہیں، یہ پنجاب کے اوپر جو انڈسٹری پنجاب کی زمینوں کو کھائے چلی جا رہی ہے، جو سوسائٹیز پنجاب کی زمینوں کو کھائے چلی جا رہی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری یہ بلوچستان کی طرف اور چھوٹے صوبوں کی طرف جب ڈائیورٹ ہوں گی تو آپ کے پاکستان کی جو آبادی ہے وہ بھی ادھر ادھر پھیلے گی، لوگ کام کرنے کے لیے جائیں گے. تو یہ آنے والے اگر ہم اللہ کرے یہ چل پڑے ہمارا سلسلہ، اور پھر کسی وجہ سے، کیونکہ آپ اس کو غور سے دیکھیں کہ چائنا، ایران، روس، سعودی عربیہ، یو اے ای، گلف کی تمام کنٹریز اور پاکستان مل کے یہ بلاک جو بننے جا رہا ہے، اور جس بلاک کی ہم ہمیشہ سے خواہش بھی کرتے ہیں اور ہم نعرے بھی لگاتے ہیں، لیکن جب یہ بننے جا رہا ہے تو ہم اس کے حوالے سے کتنے اویئر ہیں اور اس کے لیے ہم کتنے کنسرنڈ ہیں اور اس کے لیے ہم کیا کوششیں کر رہے ہیں، اور اس کو ہم روکنے کے لیے جو لوگ یا اس کو سبوتاج کرنے کے لیے یقیناً اب کوئی اس میں شک کی گنجائش نہیں رہی کہ ایک سائڈ پہ امریکہ اور اس کے اتحادی ہیں اور دوسری سائڈ پہ چائنا اور اس کے اتحادی ہیں. چائنا اور اس کے اتحادی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک استحکام ہو، پاکستان کے اندر سی پیک چلے، پاکستان کے اندر جو ہے یہ ساری ڈیولپمنٹس ہوں اور پاکستان بھی خوشحال ملکوں کی فہرست میں آ جائے، جبکہ دوسری طرف امریکہ اور اس کے جو اتحادی یا اس کے ایجنٹ پاکستان کے اندر ہیں، وہ چاہے کسی بھی ادارے میں ہوں، چاہے سیاسی پارٹی میں ہوں، کسی ادارے میں ہوں، ان کی دانستہ یا نادانستہ یہ خواہش اور کوشش ہے کہ سی پیک کو روک دیا جائے، سی پیک کو تباہ و برباد کر دیا جائے، اور سی پیک کی تباہی پاکستان کی بربادی ہے. پاکستان کی بربادی سے ہم نے بچنا ہے، اور ہم نے ان ایجنٹوں کو بھی سمجھنا ہے. یہ نہیں سمجھیں گے ہم تو وہ کیا کہتے ہیں کہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. تو اس ساری صورتحال سے ہم نے بچنا ہے. اللہ کرے ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھ آ جائیں اور ہم بھی ایک غربت کے اس وشس سرکل سے نکل کر ایک ترقی یافتہ قوموں میں شامل ہوں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. والسلام.